خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی عشر محرم الحرام کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا عزاداری سید و شہداء میں مشغول ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم جعفر، مرحوم ابراہیم، مرحوم غلام علی اور جملہ مرحومین حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد سب کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جتنے مومنین کے اس پرچے پہ نام لکھے گئے ہیں تو علیم و بذات صدور ہے، یہ تمام مومنین کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس جو اپنے گھروں سے چل کر ان کو سب کو ایک ایک قدم پر ہزار ہزار حسنات عنایت فرما۔ ہمارے وقت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے انتہائی محترم بزرگ محترم اقبال حسین کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ سارے حضرات مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، الصلاة والسلام علی سیدنا المجدد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت سجادیہ والمعاصر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ وجودت تقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ صلوات۔ لعنت الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیت۔ صلوات۔ تمام حمد ہیں اس خالق کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے ہے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے ہے۔ علی ولی سے مدد مانگ کر تو دے کبھی، یہ کیمیا ہیں سبھی مشکلوں کے حل کے لیے، اور میں کیوں نہ اسے میں کیوں نہ اسے بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے، اور کفن پہ لکھا ہے خاک شفا سے ناد علی،
یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور ساتھ ہی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جسے شیعہ سنی بھائیوں نے اپنی اپنی کتب اور حدیث میں محفوظ رکھا ہے، بالخصوص اہل سنت کے امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں اور حجر مکی نے اپنی کتاب سوائے کے محرقہ میں اس حدیث کو محفوظ کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں سلمان حیدر جوادی نے اس لیے اس آیت اور اس حدیث کی تلاوت کی ہے تاکہ شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ، امامیہ یہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ اللہ کل بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ حسین دین کی بقا کے لیے مدینہ سے خروج کر رہے ہیں، اخراج نہیں، خروج۔ اخراج کہتے ہیں جو کسی کو نکالے، خروج کہتے ہیں جو خود نکلے۔ خروج کیا ہے؟ دین کی بقا کے لیے۔ کون سا دین؟ کہ جس کے بارے میں قرآن میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ عموماً اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جو دین ہے وہ اسلام ہے، جبکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، کیونکہ پسندیدہ ترین کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے، محبوب، محبوب موجود ہے۔ اگر اس آیت کا وہی ترجمہ ہوتا جو عموماً کیا جاتا ہے تو پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ ان الدین المحبوب عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جو دین ہے وہ اسلام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، نہ یہودیت الہی دین ہے، نہ مسیحیت الہی دین ہے۔ اور قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں لفظ ادیان آیا ہی نہیں ہے۔ دین کی جمع ادیان ہے، قرآن میں ادیان نہیں آیا، تاکہ تمہارے ذہنوں میں اس کی جمع نہ بنے۔ دین صرف اسلام ہے، جس کا آغاز جناب آدم سے ہوتا ہے، جناب عیسیٰ تک اپنے مقدمات کو طے کرتے ہوئے یہ دین چلا آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب آدم کا کوئی اور دین ہے، جناب موسیٰ کا کوئی اور دین ہے، جناب عیسیٰ کا کوئی اور دین ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ مرحوم و مغفور شیخ الجامعہ علامہ شیخ محسن علی نجفی اللہ مقامہ نے تفسیر کوثر میں اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک ضابطۂ حیات کے تحت خلق کیا ہے، ایک قانون کے تحت خلق کیا ہے، اور اس قانون کو پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو اپنے عصری تقاضوں کے مطابق تبلیغ کرتے رہے۔ سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ کیا ہے؟ نفی شرک اور توحید، لا الہ الا اللہ۔ آدم سے یہ دین شروع ہوتا ہے، لیکن کسی نبی کو یہ حق نہیں کہ اپنے تعلیمات کا نام اسلام رکھے۔ توجہ کیجئے گا، اپنے تعلیمات کا نام اسلام رکھے۔ اسلام آ کر وہی نام رکھے گا جس پر یہ سٹرکچر مکمل ہوگا، جس پر یہ وجود مکمل ہوگا۔ اور جو سرکار کا زمانہ قریب آتا گیا، اس وقت کے جو انبیاء تھے جیسے جناب یعقوب اور جناب ابراہیم،
پھر اسلام کا نام اپنی زبان پر لاتے رہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جناب یعقوب اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ مت مرنا مگر اسلام پر مرنا. تو یہ آ کر یہ وجود انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آگے کے مجالس میں کروں گا. جناب آدم سے یہ وجود شروع ہوتا ہے، سرکار پر آ کر یہ وجود مکمل ہوتا ہے، غدیر میں آ کر یہ اکمل ہوتا ہے. سرکار پر یہ وجود مکمل ہوتا ہے اور غدیر میں آ کر یہ اکمل ہوتا ہے. اس دین کے 4 بنیادی ارکان ہیں: بعثت، غدیر، کربلا، ظہور. پھر دوہراتا ہوں: بعثت، غدیر، کربلا، ظہور. بعثت سرکار سے آغازی دین ہے، غدیر اکمال دین ہے، کربلا بقائے دین ہے اور ظہور انفاذ دین ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ظہور انفاذی دین ہے. بس ہمارے اس عشرے کا عنوان ہے از بعثت تا ظہور. اس پر ہم تقریباً 4 سال ہو گئے. ایک ہمارے ہندوستان کے استاد ہے، ان کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں کربلا گام بگام کے عنوان سے. یقیناً ایک عشرے میں یہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تلخیصی طور پر میں آپ کے سامنے تاریخی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ سکوں. سب سے پہلا بعثت. تھکے تو نہیں ہیں نا آپ؟ بعثت کسے کہتے ہیں؟ میں بعثت کا لغوی معنی کرتا ہوں، پہلے ذرا مفہوم سمجھیں. بعثت کے بارے میں 2 گروہ ہیں. میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا چونکہ اختلاف ہیں 2 گروہ میں. ایک گروہ بعثت کا کیا معنی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نبی 40 سال میں نبی ہوئے. توجہ کیجئے گا ذرا، علمی گفتگو ہے. نبی 40 سال بعد نبی بنے. جناب جبرائیل غار حرا میں سورہ اللہ کی 5 ابتدائی آیات لے کر آئے اور جناب جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھ. تو سرکار نے فرمایا، صحیح بخاری کی صحیح سند حدیث ہے اور ام المومنین سے یہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا ما انا بیکارین، میں پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا. تو جناب جبرائیل نے آپ کو اپنی سینے سے لگایا، 3 مرتبہ آپ نے دبایا اور نبی گھبرائے. یہ ان کے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. نبی گھبراتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں. جناب خدیجہ سے کہتے زملونی زملونی، مجھے چادر دیں. جناب خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہے. ورقہ بن نوفل کے جو عبرانی زبان سے واقف تھا، اس نے کہا کہ یہ جبرائیل ہے، وہی فرشتہ ہے کہ جو جناب موسیٰ پر نازل ہوتا تھا، لہٰذا محمد سے کہو کہ آپ نبی بن گئے ہو. یہ اس گروہ کا نظریہ ہے. خلاصہ ہمارے ہاں، میں پہلے کتاب کا حوالہ دوں تاکہ بات کرنے میں آسانی محسوس کروں. کتاب کا نام ہے از آغاز تا بعثت، لکھنے والے ہیں علی دوانی. فارسی میں ہے، میرے پاس PDF کی صورت میں موجود ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں. ہمارے ہاں بعثت کیا ہے؟ بعثت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اور رسول میں فرق جاننا ضروری ہے کہ نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے. میں ذرا تمہید باندھ رہا ہوں، آپ نے تھکنا نہیں ہے. نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے؟ آیا ہر نبی رسول ہے؟ آیا ہر رسول نبی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی بہت سارے فرق ہیں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، میں وہی فرق بیان کروں گا. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر غیب کی خبریں آتی ہیں وحی کے ذریعے سے. البتہ وحی کی اقسام ہیں، اس پر بھی بات میں نہیں جانا چاہتا. وحی کے ذریعے سے اس پر غیب کی خبریں آتی ہیں، لیکن اس بات پر وہ مأمور نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا،
اس بات پر وہ مأمور نہیں ہوتا کہ اس وحی کو، ان اخبار کو جو غیب کی خبریں ہیں لوگوں تک بھی پہنچائے، اس بات پر وہ مأمور نہیں ہے۔ اس کے پاس غیب کی خبریں ہیں لیکن اللہ نے اس کی ذمہ داری یہ نہیں لگائی کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ نبی ہے۔ رسول کیا ہے؟ جس پر غیب کی خبریں آتی ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان خبروں کو لوگوں تک پہنچائے، ابلاغ کرے۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ نبی وہ ہوتے جس کے پاس غیب کی خبریں ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں گھومتے جا رہے تھے۔ یعنی غیب کی جتنی خبریں تھیں نبی کے پاس تھی، نبی منصب نبوت پر فائز تھے، لیکن اس بات پر وہ مامور نہیں تھے کہ ان خبروں کو آپ نے دنیا اور امت تک پہنچانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ماحول نہیں بنا۔ میرا حبیب اس سے پہلے کہ آپ ان خبروں کو دنیا تک پہنچو، اس سے پہلے کہ آپ توحید کا کلمہ پڑھو، اس سے پہلے کہ آپ رسالت کا کلمہ پڑھاؤ، پہلے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھاؤ۔ جب ماحول اس قابل ہوا کہ جھوٹے آپ کو سچا کہنے لگے، خائن آپ کو امین کہنے لگے، اب آوازیں گونج رہی میرا حبیب وہ جو غیب کی خبریں میں نے آپ پر نازل کی تھی اب اسے دنیا تک پہنچاؤ۔ ورنہ نبی وحی کے مزاج سے واقف تھے۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائیں، یکم عام الفیل کو بھی آپ نبی ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ نازل کیا گیا، روح القدس، VIP فرشتہ، جو آپ کی حفاظت کرتا رہا اور آپ کے پاس جتنی خبریں تھی تائید کرتا رہا۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، نہیں، نبی اس وقت بھی تھے جب ابھی کچھ نہ تھا، لیکن اس بات پر مامور نہ تھے کہ ابھی اس پیغام کو دنیا تک بھی پہنچانا ہے۔ نہیں، میں آپ کے سکوت کو توڑتے ہوئے علی حیدر کرار کی زبان سے سناتا ہوں کہ نبی کب سے نبی ہے۔ آؤ تشیعوں کی بیست سمجھے کہ ہم بیست کیسے کہتے ہیں۔ آمادہ ہیں؟ قصیدہ شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال قال الله ولا شيء معه فأول ما خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قبل خلق الماء واللوح والعرش والسماوات والأرض والجنة والنار وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام فلما خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقي 1000 عام بين يد الله عز وجل واقفا يسبحه ويحمده والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المراد والمريد وأنت عزتي وجلالي وأنت خيرتي من خلقي لولا لما خلقت الافلاك من احبك احببته ومن ابغضك ابغضته فتلال النور وارتفع الشواء فخلق له تعالى منه 12 حجابا اولها حجاب القدره ثم حجاب العظمه ثم حجاب العزه ثم حجاب الهيبه ثم حجاب الجبروت ثم حجاب الرحمه ثم حجاب النبوه ثم حجاب الكبرياء ثم حجاب المنزله ثم حجاب الرفعه ثم حجاب السعاده ثم حجاب الشفاعه ثم ان الله تعالى امر نور رسول الله صلى الله عليه واله ان يدخل في حجاب القدره فدخل وهو يقول سبحان العلي الاعلى وبقي على ذلك 12,000 عام ثم امره ان يدخل في حجاب العظمه فدخل وهو يقول سبحان عالم السر واخفى 11,000 عام ثم امره ان يدخل في حجاب العزه فدخل وهو يقول سبحان الملك المنان 10,000 عام ثم دخل في حجاب الهيبه وهو يقول سبحان من هو غني لا يفتقر 9,000 عام ثم دخل في حجاب الجبروت وهو يقول سبحان الكريم الاكرم
سبحان الکریم الاکرم ثمانیۃ آلاف عام ثم دخل فی حجاب الرحمہ وهو یقول سبحان رب العرش العظیم سبعۃ آلاف عام ثم دخل فی حجاب النبوہ وهو یقول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ستۃ آلاف عام ثم دخل فی حجاب الکبریاء وهو یقول سبحان العظیم العظم خمسۃ آلاف عام ثم دخل فی حجاب المنزل وهو یقول سبحان الکریم الاکرم اربعۃ آلاف عام ثم دخل فی حجاب المنزل ثم دخل فی حجاب الرفع وهو يقول سبحان ذي الملك والملكوت ثلاثة آلاف عام ثم دخل في حجاب السعادة وهو يقول سبحان من هو يزيل الأشياء ولا يزول ألف عام ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده ألف عام. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله 20 بحرا في كل بحر علوم لا يعلمها الا الله تعالی عز وجل فقال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی اوپر کی عربی میں نہیں پڑھ سکتا. فقال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انزل فی البحر صبر فنزل ثم فی بر علم ثم فی بر حلم ثم فی بر تواضع ثم فی بر رضا حتى تقلب في 20 بحرا فلما خرج من آخر الابر فقال لنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا حبیبی ویا سید الرسل ویا اول مخلوقاتی ویا آخر الرسول انت الشفیع یوم المحشر فخر نور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها 124 ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة من نور محمد صلى الله عليه وآله نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام. اگر میں آپ کے سکون کو روتے ہوئے اس پورے متن کا ترجمہ ادب کے زبان میں ادب کے کالم میں ڈھالتے ہوئے خطابت کے انداز میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا. علی حیدر کرار دافع الاشرار قسیم جنت و النار سیف اللہ المسلول. ہاتھوں کو آزاد کریں گے. سیف اللہ المسلول زوج بطول اخو الرسول اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب. علی ابن ابی طالب نے فرمایا لوگوں میرا محمد کب سے نبی ہے. اللہ نے جب نہ آسمان بنایا تھا نہ زمین نہ فلک نہ ملک نہ حجر نہ شجر نہ چرند نہ پرند نہ ہوا نہ خلا نہ فضا نہ سما نہ پیدر نہ پیسر نہ یہ شمس و قمر نہ شمی میں سحر نہ یہ باد صبا نہ جہاں میں مرض نہ مرض کی شفا نہ ہی عقل و حرت نہ ستاروں کی حد نہ زمان و زمن نہ یہ پھول و چمن نہ سفر نہ حضر. یہ کچھ بھی نہ تھا یہ تھا بھی نہ تھا اس وقت بھی میرا بھائی محمد نبی تھا. توجہ فرمایا آپ نے. اللہ نے کچھ بھی نہیں بنا تھا. یہ A4 سائز کے لیپ ٹاپ سے جو لوگ آشنا ہیں 8 صفوں پر مشتمل قصیدہ ہے یہ جو مولا نے یعنی نبی بزبان علی چونکہ نبی نے ایک مثلث بنایا ہے ایک ٹرائنگل بنایا ہے جس میں چوتھے زاویے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور وہ ٹرائنگل کیا ہے وہ مثلث کیا ہے. نبی نے فرمایا اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا یا میں نے پہچانا ہے یا میرے خدا نے پہچانا ہے. اور اے علی خدا کو بھی کسی نہیں پہچانا یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. اور اے علی مجھ محمد کو بھی کسی نے نہیں پہچانا یا تو نے پہچانا ہے یا میرے رب نے پہچانا ہے. چوتھے زاویے کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تھا قرآن ناطق سے. قرآن ناطق نے کہا نبی اس وقت بھی نبی تھا. نبی 40 سال بعد نبی نہیں ہوئے. اب قرآن سامد سے آیات پڑھتا ہوں. قرآن سامد بڑی تیزی سے جانیں چونکہ میں نے آگے اگلی جگہ پہنچنا ہے اس کے بعد 2 مجالس پڑھنی ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. میرا حبیب یاد کرو وہ وقت
جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، توجہ کیجئے گا، یاد کرو وہ وقت، یاد کس سے کرایا جاتا ہے؟ مل کے نعرہ حیدری، یاد کس سے کرایا جاتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہوتا ہے، جو نہ ہو اسے یاد نہیں کرایا جاتا۔ میرا حبیب یاد کرو وہ وقت، یا رسول اللہ قرآن ہے، اگر آپ نہ تھے تو یاد دلایا کیوں؟ اگر تھے تو یہ دنیا 40 سال بعد نبی کیوں مانتی ہے؟ مجھے اس آیت کا جواب نہیں مل رہا، کیا کروں؟ میں نے جا کر قرآن کو ڈھونڈنا شروع کیا، چونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں اس آیت کا جواب ملا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ قرآن کے اجمال کی تفسیر بیان کر سکیں۔ معلوم ہوا جو بات واضح نہ ہو اسے واضح کرے تو زہرا کا بابا۔ ہم سارے جیتے رہے نبی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ اگر آپ نہ تھے یہ آیت یاد دلا کیوں رہی ہے؟ اگر آپ تھے تو یہ مانتے کیوں نہیں؟ عجب نہیں، نبی فرمائے سلمان جوادی میں اس وقت فقط تھا نہیں بلکہ کنت نبیا بعد بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا ابھی جب آدم مٹی اور پانی میں ڈوبے جا رہے تھے۔ فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرا حبیب ہم نے ہر امت پر ایک گواہ بنایا ہے اور تجھے ان گواہوں پر گواہ بنایا ہے۔ گواہ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ واقعات کا عینی شاہد ہو، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو۔ سنی سنائی گواہی کو دنیا کی عدالتیں بھی ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ نبی ہے تمام انبیاء کے نبوت کے گواہ، تمام انبیاء کے نبوتوں کے گواہ، یعنی خلقت آدم کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، نجات نوح کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، خلقت آدم کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، نجات نوح کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، خلت ابراہیمی کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، شوکت سلیمانی کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، جمال یوسف کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، صبر یعقوب کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، روحانیت عیسیٰ کے گواہ ہے تو مصطفیٰ، ہیبت موسیٰ کے گواہ ہے تو مصطفیٰ۔ جو اتنی نبیوں کے نبوت کا گواہ ہوتا ہے وہ 40 سال بعد نبی نہیں بنتا، نبی بھی بن کر آتا ہے، کتاب بھی لے کر آتا ہے۔ اب نبی تو ہے تمام انبیاء کے نبوت کے گواہ، اب سرکار کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے حبیب یہ جو لوگ تجھ سے کہتے ہیں نا کہ اپنی نبوت کے گواہ لا، ان سے کہہ دو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے نبوت کے لیے دو کافی ہیں، ایک جلی دوسرا علی۔ ایک وہ ہے، ایک خدا ہے، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو خدا تو وہ ہے جو زمین پر آ کر گواہی دے نہیں سکتا، اب ہم نے وہ انسان ڈھونڈنا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ ہم نے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے سوائے ایک ہستی کے جو کوفہ کی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمانوں کو جانتا ہوں۔ بس جو امتوں پر گواہ ہو اسے نبی کہتے ہیں، جو انبیاء کی نبوتوں پر گواہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی بھی نبوت کا گواہ ہو اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے جی13 میں پڑھتے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے چونکہ میں جو حوزہ علمیہ میں پڑھتا ہوں وہ یہاں آسانی سے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کی نبوت، یا یوں کہوں جب جناب عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آتے ساتھ ہی اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کی آواز کم ہو گئی، ذرا تیز کیجیے گا۔ نیاز حسین توجہ آپ کی میری طرف۔ جناب عیسیٰ آتے ساتھ ہی یہ کہہ رہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، جبکہ جناب عیسیٰ کون ہیں؟
جن کی نبوت سرکار کی نبوت کے صدقے میں ہے. جناب عیسیٰ کو جو نبوت ملی ہے سرکار کی نبوت کے صدقے میں. ما بعث اللہ نبیا قط الا بنبوت محمد. اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی نہیں بنے جب تک اس نے محمد کی نبوت کا اقرار نہیں کیا. تو جس کی نبوت سرکار کی نبوت کے صدقے میں ہے وہ تو آتے ہی اعلان کر رہا ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں. تو سرکار کی جس کی نبوت نے قیامت تک چلنا ہے وہ آتے ہی اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ جناب عیسیٰ آتے ہی اعلان کر رہے ہیں. سرکار 40 سال کے بعد اعلان کر رہے ہیں. اس لیے کہ سرکار جناب عیسیٰ کا اعلان کرنا ضروری تھا. رسالت مآب کا اعلان نہ کرنا ضروری تھا. توجہ کیجئے گا. جناب عیسیٰ کا اسی وقت اسی موقع پر اعلان کرنا ضروری تھا. جناب عیسیٰ کا اعلان کرنا ضروری تھا اور سرکار کا اعلان نہ کرنا ضروری تھا. جناب عیسیٰ کا اعلان کرنا ضروری تھا تو کیوں ضروری تھا؟ رسالت مآب کا اعلان نہ کرنا ضروری تھا تو کیوں نہ کرنا ضروری تھا؟ سوال حل کریں جی. وہاں کیوں ضروری تھا؟ چونکہ وہاں ماں کی عصمت کا مسئلہ تھا. جناب عیسیٰ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ امت ہدایت پا جائے گی یا نہیں، چونکہ جانتے تھے کہ بعد میں ایک آئے گا وہ درست کر لے گا. لیکن سرکار کو پتا تھا کہ میرے بعد کسی اور نے نہیں آنا، اس لیے سرکار کا اس ماحول میں چھپ رہنا ضروری تھا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی رسالت اور نبوت کا کلمہ پڑھاؤں، پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھاؤں، پہلے اپنی امانت کا کلمہ پڑھاؤں. وہاں چپ رہنا ضروری تھا. وہاں چپ نہ رہنا ضروری تھا، یہاں چپ رہنا ضروری تھا. عجیب بات ہے. جناب مریم بچے کو اٹھا کر جب لائی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں اٹھا کے جا رہی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم نہ آپ کی ماں بری تھی نہ آپ کا باپ برا تھا، بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ. جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نقلب من کان فی المہد صبیا. ہم اسے کیسے گفتگو کریں جو ابھی ماں کے گہوارے میں ہو؟ قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہاں تک تو آپ چھپ کر کے سن لیا. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ سوال وہ کر رہے ہیں جناب مریم سے، جواب دے رہے ہیں جناب عیسیٰ. توجہ توجہ. سوال کسی اور سے ہو رہا ہے، جواب کوئی اور دے رہا ہے. اور سوال کیا تھا؟ عصمت پر. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ نہیں پوچھا تھا یہ نبی ہے، امام ہے، کون ہے کون نہیں ہے. سوال تھا عصمت پر. اور جواب میں جناب عیسیٰ کہہ رہے میں نبی بن کر آیا ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. بات کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سوال ہے جناب مریم کی عصمت پر، جواب جناب عیسیٰ اپنی نبوت کا دے رہے ہیں. سوال کسی اور چیز کے بارے میں ہے، جواب کوئی اور چیز دی جا رہی ہے. سوال اور جواب میں کوئی ربط ہی نہیں ہے. سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے. اگر عیسیٰ نے بولنا بھی تھا تو اسی طرح کہہ دیتے ہیں جیسے جناب یوسف کے لیے اس بچے نے کہا تھا کہ اگر دامن آگے سے پھٹاؤ تو یہ، اگر پیچھے سے پھٹ گیا ہو تو یہ. یہاں پر عیسیٰ کو علی القاعدہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں معصوم ہے، میری ماں بتول ہے.
साहिब इस्मत हैं, नहीं माँ के बारे में कुछ नहीं कहा। बात पहुंच रही है? माँ के बारे में कुछ नहीं कहा, अपने बारे में कह रहे मैं नबी बनकर आया हूं, हमारा सलाम हो ऐ आने वालों तुम पर। और वो भी छुप कर गए। जब जनाब ईसा ने कहा कि मैं नबी बनकर आया हूं, फिर जनाब मरियम की इस्मत पर दूसरा सवाल नहीं उठाया, छुप कर गए। नहीं तवज्जो फरमाया आपने, वो भी छुप कर गए। ऐ आने वालों हमारा सलाम हो तुम पर, कम से कम अपने नबी की लाज तो रख ली, अपने नबी की लाज तो रख ली। उनका चुप रहना इस बात की दलील है कि वो भी जानते थे कि जिस आगोश में नबूवत आ जाए उस आगोश की इस्मत पर शक नहीं किया जाता, उस नबी की उस आगोश की इस्मत पर शक नहीं किया जाता। और ये है ईसा, और जिस आगोश में फख्र ईसा पले, हमें जनाब अबू तालिब का ईमान नजर नहीं आता। ईमान वो लाता है जो बेईमान पैदा हो, जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो। हमने जिसे अपना नबी माना है उसके सदके में बाकी तमाम अंबिया को नबूवतें मिली है। कल इंशाल्लाह वजाहत करूंगा कि ये बास कहते किससे हैं। फलसफे के बहस है, तवील है, अगर शुरू करो तो खत्म नहीं होगा। आलम मकनून और आलम शहूद को समझना पड़ेगा, फिर बेसत समझ में आएगी। ये बेसत गदीर करबला ज़हूर ये कोई मजाक नहीं है या कोई खैरात नहीं है जो बट रही हो, जिसका जी चाहे ले जाए, जिसका जी चाहे छोड़ जाए, नहीं, सबको लेना पड़ेगा। और इन्हीं तमाम तालीमात के लिए हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। मदीना से हुसैन निकल रहे हैं। अज़ादारों, दो अलविदा हैं हुसैन के अपनी मां के साथ। एक अलविदा मैं कल पढ़ चुका हूं, एक अलविदा आज सुनिए। एक अलविदा है 3 जमादियो सानी को, एक अलविदा है 28 रजब को। 3 जमादियो सानी को जब ताबूत तैयार हुआ, गुस्लो कफन दे चुके मौला, जनाजा आमादा हुआ, मौला ने अपने बच्चों को बुलाया। हसन और हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, आ जाओ अपनी माँ से आखिरी अलविदा कर दो। मैंने खुद तारीख की किताबों में, मकातिल की किताबों में पढ़ा है, सबसे ज्यादा जो गिरिया कर रहे थे वो मौला हुसैन थे। अज़ादारों, एक जानिब से हसन बढ़े, दूसरे जानिब से हुसैन बढ़े और अपने माँ की सीने से चिमट गए। माँ ये मंजर बर्दाश्त ना कर सकी। कद हन्नत वान्नत व मद्दत यदैहा, बंदे कफन खुले, जहरा के दोनों हाथ बाहर आए। फज़म्मत होमा इला सदरिहा मलिया, ज़हरा ने हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाया। वइज़ाबे हातिफ़िन युनादी मिनस समा, हातिफ़ गैबी से आवाज आई, या अबल हसन इरफ़हुमा, ऐ अबल हसन, हसन और हुसैन को जुदा करो। लक़द अबकिया वल्लाहि मलाइकत समावा, और इनके रोने ने मलाइका में कोहराम मचा दिया है। मौला बड़े आगे, मौला ने हुसैन को बड़ी शफकत से अपने माँ के सीने से जुदा किया। मैं कहूँगा मौला हुसैन, आज मदीना का शहर है, माँ ज़हरा का सीना है, आप अपनी माँ के सीने से लगे हुए हैं। अली आगे बढ़ते हैं, शफकत से आपको जुदा करते हैं। कल करबला का मैदान होगा, आपका ये सीना होगा, आपकी 4 साला सकीना होगी, जब आपके सीने से चिमटेगी। कोई शफीक ना होगा, बल्कि जिसका बस चले वो ताजियाने मारेगा, और जिसका बस चलता है वो तमाचे, जिसका बस चलता है वो तमाचे मारता है। हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा।
اور جب مولا مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے یہ بین آ رہے تھے ماتت فاطمۃ الزہرا، حسین تیرے جانے سے تیری ماں کی زخمی پسلیوں کا غم تازہ ہو گیا، ماتا محمد رسول اللہ، اے حسین ایسا لگ رہے تو نہیں جا رہا، محمد کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ 28 رجب کو مولا نے مدینہ کو الوداع کیا، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، پھر 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے نکلے، آج 2 محرم آپ کربلا پہنچے۔ آیت اللہ جعفر شستری بہت بڑے مصائب خان تھے، وہ لکھتے ہیں کہ غریب جب کعبہ چھوڑ کر جا رہے تھے نا تو کعبہ نے رو کر کہا اے حسین تو حج کر کے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اے حسین تو حج کر کے کیوں نہیں جا رہا؟ رو کر غریب نے کہا اے کعبہ اگر میں حج کرتا ہوں تیرے حرمت پامال ہو جاتی۔ پھر آیت اللہ جعفر شستری نے کہا کہ مولا نے رو کر کہا اے کعبہ تو گھبرا نہیں، میں حج کربلا مکمل کروں گا۔ اور پھر غریب نے کربلا میں حج مکمل کیا۔ کیسے مکمل کیا؟ مناسک حج میں ہے، اس کی آواز ذرا بڑھا دے، مناسک حج میں ہے کہ حج میں احرام پہنا جاتا ہے، غریب کا احرام کیا تھا، آخری وقت میں جب آئے نا اپنی بہن سے کہا زینب مجھے پرانی پوشاک لا دو۔ حج میں قربانی دی جاتی ہے، غریب کی قربانی کیا ہے؟ کبھی اکبر کو قربان کر رہے ہیں، کبھی اصغر کو قربان کر رہے ہیں۔ حج میں طواف ہوتا ہے، غریب کا طواف کیا تھا، جب غریب زین ذوالجناح سے زمین پر آئے، زینب آپ کے سرہانے آئی، آپ کو پہچان نہ سکی اور چاروں طرف چکر کاٹنے لگی، رو رو کر کہتی رہی آن داخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، اور جسے میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، عجب نہیں کٹی ہوئے گلے سے آواز آئی ہو انتی اختی یا زینب، اور میری بہن زینب تو ہے، اور تیرے سر کو کس نے زخمی کیا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں کس نے؟ اللہ اکبر، 2 منزلیں اور التماس سے دعا۔ عزاداروں، یہ قافلہ جب 8 ذی الحجہ کو نکلتا ہے، محمد انفیہ دوڑتا ہوا آتا ہے، اے بھیا کس ملک کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے؟ کہا عراق کی طرف۔ قدموں پر گر کر کہتے ہیں بھیا ہر جگہ جانا چاہے چلے چلے، عراق نہ جائیے، عراق کے لوگ بہت بے وفا ہیں، بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، اگر تجھے کہیں بھی جگہ نہیں ملتی تو پھر بیابانوں میں چلا جا، جنگلوں میں چلا جا۔ جوانان جنت کے سردار کو کہا جا رہا ہے جنگلوں میں چلا جا، بیابانوں میں چلا جا۔ میرے مولا نے کہا میرے خیر خواہ بھائی میں آپ کے اس مشورے پر غور کروں گا۔ صبح ہوئی، کسی نے محمد انفیہ سے کہا اٹھ تو آرام کی نیند سو رہا ہے، حسین نے سامان سفر باندھ لیا۔ عزاداروں، محمد انفیہ آئے، مولا آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا۔ بھیا میں آپ کے مشورے کو لے کر سویا، رات کو جد کی زیارت ہوئی، جد نے ایک جملہ کہا، اس جملے کے بعد میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ مولا آپ کے جد نے کیا کہا؟ میرے جد نے کہا اے حسین ان لہا شاء یراک قتیلا، اے حسین اگر تو قتل نہ ہوا میرا دین نہیں بچے گا۔ عزاداروں، یہ سننا تھا، محمد انفیہ نے نہیں پوچھا بھیا تجھے عراق میں غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تجھے قبر میں کون اتارے گا؟ دوڑتا ہوا گیا اس محمل پر جہاں زینب سوار تھی۔ بھیا اگر تو جانا چاہتا ہے چلا جا، زینب کو میرے حوالے کر دے، میں اسے مدینہ پہنچاؤں گا۔ عزاداروں، مجھے نہیں پتا یہ لوٹا ہوا قافلہ کب آتا ہے۔ میرے مولا نے کہا اے محمد انفیہ، میرے نانا نے ایک اور بھی جملہ کہا ہے، کون سا؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، جب تک زینب
زینب کے ہاتھ نہ بندھے جائے، میرا دین نہیں بچے گا، اپنی آوازوں کو آزاد کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس وقت بطول آئی ہے، رومال کرام کے آنسو جمع۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا یہ قافلہ 1 سال بعد آتا ہے، یہ قافلہ 2 سال بعد آتا ہے، لیکن یہ لوٹا ہوا قافلہ جب مدینہ آتا ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ، ایک بہن جب اپنے بھائی سے جدا ہوتی ہے، وہ 2 سال بعد آئے 3 سال بعد آئے، بہن کو اپنا بھائی یاد رہتا ہے اور بھائی کو اپنی بہن یاد رہتی ہے۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ جب مدینہ آتا ہے، بشیر منادی کرتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ الا قد قتل حسین و بکربلا، حسین مارے گئے، یہ سننا تھا۔ محمد انفیہ دوڑتا ہوا آیا، سید سجاد سے گلے لگا، کہا سجاد تیرے بابا کے بڑے ارمان، سجاد تیرے بھائیوں کے بڑے ارمان، لیکن سجاد بیٹا مجھے اتنا بتا میری بہن کس محمل پہ سوار ہے؟ اشارہ کیا، وہ جو سامنے محمل ہے اس پہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ محمد انفیہ گیا، دوڑتا ہوا واپس آیا، سجاد مجھے تیری امامت کی قسم اور میں زینب کو نہیں پہچان سکا۔ میں کہوں گا محمد انفیہ کیسے پہچانتے؟ جب مدینہ سے جا رہی تھی بال سیاتے، اب بال سفید ہو چکے ہیں۔ جب مدینہ سے جا رہی تھی وہ کمر سیدھی تھی، اب کمر خم ہو چکی ہے۔ جب مدینہ سے جا رہے تھے ہاتھ سالم تھے، اب تازیانوں کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ نکلا مکہ سے، منزل شراف تک گیا، رات کو رکا، صبح روانہ ہوا۔ قادسیہ سے چند میل کے فاصلے پر ہر کا لشکر آتا ہے، ہر کے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ ہر کہتا ہے مولا مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے حسین کو جہاں پاؤ وہاں پر گرفتار کر کو کوفہ لے آؤ۔ مولا نے کہا میں حالت گرفتاری میں کوفہ نہیں جاؤں گا، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں مدینہ واپس چلا جاؤں گا۔ مولا نے گھوڑا موڑا، یا ہر نے فرس حسینی میں ہاتھ ڈالا۔ میرے مولا نے کہا سکلت کا امو کا یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا آغا مجھے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، یہ مولا نے کیوں کہا سکلت کا امو کا یا ہر؟ میرے استاد نے کہا ہر جب دربار ابن زیاد سے نکلا تو ہر کو یہ آواز آئی ابشر بالخیر ابشر بالجنہ، اے ہر تجھے جنت کی بشارت، اے ہر تجھے خیر کی بشارت۔ ہر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر یہ آواز آئی، پھر یہ آواز آئی۔ جب تیسرے مرتبہ یہ آواز آئی نا، ہر کو جب کوئی نظر نہ آیا، اب ہر نے اپنے آپ سے خود کہا سکلت کا امو کا یا ہر، اے ہر تو حسین کا رستہ روکنے جا رہے ہو، تجھے جنت کی بشارت ہو رہی ہے۔ مولا نے یہی جملہ دہرایا، ہر کو وہ بات یاد آئی، ہر تذبذب کا شکار ہوا، ایک تیسرا رستہ اختیار کیا۔ یہ قافلہ آگے بڑھا یا ایک سرزمین آئی جہاں پہ یہ گھوڑا رکا، 7 سواریوں کو تبدیل کرایا لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ مولا نے باسیوں کو بلایا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ناصریہ، آخر جملہ، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شت فرات، ایک بزرگ نے کہا اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا کا نام آنا تھا۔ میرے مولا نے کہا کیفو ولا ترحلوا منہا، یہی ہماری اترنے کی جگہ ہے۔ میرے مولا نے سرزمین کربلا پہ ایک نوحہ پڑھا، اللہ کرے آپ کے سامنے میں وہ نوحہ پڑھ سکوں۔ میرے مولا نے کربلا کی خاک اٹھایا اور کہا ہا ہونا مناخ الرکابنا، یہی ہماری سواریوں کی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہا ہونا قتل الرجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان مارے جائیں گے۔ ہاں ہونا ذبح اطفالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے مارے جائیں گے۔ ہاں ہونا تزار قبورنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں ہوں گی۔ ہاں ہونا سب کو دمائنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔
आओ ना हद को हरीमना, यही वो जगह है जहां ज़ैनब के सर से चादर छीने जाएगी, यही वो जगह है जहां अकबर के सीने में बर्छी लगेगी, आवाज़ों को आजाद करेंगे, यही वो जगह है जहां कासिम का लाशा पामाल होगा, यही वो जगह है जहां अब्बास के बाजू कलम होंगे, यही वो जगह है और जहां ज़ैनब की चादर उतारी जाएगी, यही वो जगह है जहां 70 कदम के फासले पर और ज़ैनब मुझे ज़िब्बा होते देखेंगे। मातम हुसैन।